بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک انسائٹ کے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے پہلے اور بعد کے کچھ واقعات سنائیں گے۔ سدا بہار پھول کی مہک۔ کوئی 1500 برس کی بات ہے کہ ہماری کائنات میں ایک ایسی حیرت انگیز بہار آئی تھی جو پھر کبھی ختم نہ ہوئی۔ اس بہار میں ایک باغ میں خوشنما پھول کھلا تھا جس کی مہک بے حد مفرح تھی۔ بہار ختم ہوئی، خزاں گزری، گرما شروع ہوا، سرما کے تند و تیز جھونکے چلے، پودوں اور درختوں سے رونق ختم ہوئی، پرندوں نے چہچہانا چھوڑ دیا، مگر اس سدا بہار پھول پر اس سے کوئی ناگوار اثر مرتب نہ ہوا۔ اس کی مہک بس بڑھتی ہی چلی گئی۔ پھر ہوا کے جھونکوں نے اس حسین پھول کے بیج اور کونپلیں دنیا کے بے شمار باغوں میں پھیلا دیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے کائنات کے گوشے گوشے میں خوشنما پھولوں کی ایسی دل فریب قسمیں پھیلنے لگیں جن کی مہک سدا بہار تھی، جن کے گرد پرندے ہر موسم میں محبت اور مسرت کے گیت گاتے تھے، جو افسردہ چہروں کو نئی رونق اور نئی زندگی بخشتے تھے۔ وہ حسین پھول آج بھی ساری دنیا کے باغوں کی زینت ہے۔ ہر خطے کے لوگ اس سدا بہار پھول کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اس خوشنما پھول کو کھلے مدتیں بیت چکی ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مہک میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج بھی لوگ مانتے ہیں کہ ایسا دل فریب پھول کبھی کہیں کھلا ہے اور نہ کھلے گا۔ سدا بہار کے اس حسین پھول کی کہانی انوکھی بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ بہترین انسان کی پیدائش۔ یہ پیارا پھول موسم بہار میں جزیرہ نمائے عرب کے مشہور شہر مکہ میں کھلا تھا۔ اس علاقے کے مروجہ کیلنڈر کے مطابق یہ مبارک دن پیر 12 ربیع الاول عام الفیل تھا۔ اس مسرتوں بھرے دن دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے پیارے انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ بہت نیک سیرت اور بلند کردار نوجوان تھے۔ حضرت آمنہ اپنے نیک شوہر کی طرح نہایت بلند اخلاق کی خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب مشہور قبیلہ قریش کے معزز سردار بھی تھے اور مکہ شہر کے رئیس بھی۔ چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والد اور والدہ دونوں اطراف سے اعلیٰ خاندانی اوصاف اور اچھی شہرت میں پروان چڑھے۔ اس زمانے کے عرب میں دستور تھا کہ شادی کے بعد دلہا میاں کچھ عرصہ دلہن کے ہاں قیام کرتا تھا۔ چنانچہ جناب عبداللہ شادی کے بعد 3 دن تک اپنی محترم بیوی آمنہ کے گھر ٹھہرے رہے، پھر آمنہ بیوی کو ساتھ لے کر اپنے آبائی گھر لوٹ گئے۔ کچھ عرصے بعد تجارت کے سلسلے میں آپ کو شام جانا پڑا۔ واپسی پر چند ماہ سفر میں رہنے کے بعد آپ مکہ لوٹتے ہوئے مدینہ ٹھہرے تو بیمار پڑ گئے۔ یہ علالت جان لیوا ثابت ہوئی اور آپ انتقال فرما گئے۔ آپ کو مدینہ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ آپ کی وفات کی خبر جب مکہ پہنچی تو آپ کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اپنے جوان سال رفیق حیات کی بے وقت موت کے صدمے سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رنج و غم میں ڈوب گئیں۔ سردار عبد المطلب بھی نوجوان بیٹے کی ناگہانی موت سے بے حد پریشان ہوئے۔ ولادت کی مسرتیں اور ضیافتیں دن گزرتے گئے اور کچھ عرصے بعد غمزدہ آمنہ کے ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا جس سے ان کی افسردہ طبیعت قدرے سنبھلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو پوتے کی پیدائش کی خبر ملی تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ سب کام کاج چھوڑ کر اپنی بیوہ بہو کے گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور چومتے چاٹتے خانہ کعبہ میں جا داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں مانگی۔ پھر واپس لوٹے اور بچے کو آرام سے حضرت آمنہ کی گود میں ڈال دیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد
آپ نے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ اس خوبصورت عربی لفظ کا مطلب ہے قابل تعریف۔ گو کہ عرب میں اس قسم کے ناموں کا رواج نہ تھا، مگر آپ کو یہی نام پسند آیا۔ ولادت سعید کے 7ویں روز سردار عبد المطلب نے ایک نفیس اونٹ ذبح کیا اور قبیلہ قریش کے تمام لوگوں کو اپنے ہاں ضیافت پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد مہمانوں نے پوچھا کہ آپ نے بچے کا نام آباء و اجداد کے ناموں پر رکھنے کی بجائے ایک قدر غیر مانوس سے نام کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ نے جواب دیا، میری خواہش ہے کہ یہ بچہ خدا اور بندوں کے نزدیک آسمان اور زمین پر تحسین و آفرین کا اہل ثابت ہو۔ مکہ کے شریف اور امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ جب ان کے نوزائیدہ بچے 8 دن کے ہو جاتے تو وہ انہیں دودھ پلانے والی ایسی مخصوص عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے جو صحراؤں میں رہتی تھیں۔ ان عورتوں کو فندایا گری میں خاص مہارت ہوتی تھی۔ وہ شرفائے شہر کے ان شیر خوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرا کی کھلی فضا میں لے جاتی اور وہیں ان کی تربیت اور پرورش میں مصروف ہو جاتی۔ ان خدمات کا انہیں باضابطہ معاوضہ ملتا۔ بچوں کی پرورش کرنے والی یہ عورتیں اکثر مکہ میں آتی جاتی رہتیں اور اپنی پسند کے شیر خوار بچوں کی تلاش میں رہتیں۔ جب ایسے بچے ذرا سیانے ہو جاتے تو انہیں ان کے والدین کو لوٹا کر اپنی محنت کا معقول معاوضہ وصول کر لیتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد مکہ کے نواحی صحراؤں کی چند دایا عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں قافلے کی صورت میں شہر میں داخل ہوئیں۔ اس قافلے میں بوڑھی اور لاغر حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ اتفاق سے قافلے کی سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی شیر خوار بچہ مل گیا، مگر ضعیف و ناتواں حلیمہ کی گود خالی کی خالی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے تقریباً تمام عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بات چیت کی، مگر اس خیال سے کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا، ہر دایا آپ کو گود لینے سے صاف انکار کرتی رہی۔ جب حضرت آمنہ نے بی بی حلیمہ کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو ان کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیا کریں گی، اس کی بے سہارا والدہ پرورش کی محنت کا معقول معاوضہ کیسے ادا کرے گی۔ چنانچہ باقی دائیوں کی طرح انہوں نے بھی ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لینے سے انکاری ظاہر کر دی۔ اتنے میں دایا عورتوں کا قافلہ صحرا کی جانب واپس لوٹنے لگا تو حلیمہ کو کوئی کام نہ ملنے پر فکر ہوئی۔ وہ سخت شش و پنج میں پڑ گئی۔ اس نے اپنے خاوند حارث سے صلاح مشورہ شروع کیا۔ اس کا خیال تھا کہ خالی ہاتھ گھر لوٹنے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو ہی ساتھ لے لیا جائے جسے گود لینے کو کوئی بھی راضی نہ ہوتا تھا۔ حارث کو بھی یہ بات پسند آئی۔ وہ بولا، ہاں یہ ٹھیک ہے، کیا عجب کہ ہمارے لیے اسی میں بہتری ہو۔ چنانچہ حلیمہ نے بالآخر حضرت آمنہ کی تجویز قبول کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ اس رسمی کاروائی کے بعد دونوں میاں بیوی قافلے کے ہمراہ اپنے صحرائی خیمے کی طرف لوٹنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ حلیمہ کے پاس سواری کے لیے فقط ایک کمزور خچر اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکہ کے گرد و نواح کا علاقہ سخت خشک سالی اور شدید قحط کی زد میں تھا۔ جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا کرنے میں بھی بہت دقتیں پیش آتی تھیں۔ آتی دفعہ حلیمہ بی بی اس بھوکے پیاسے اور کمزور خچر پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے مکہ پہنچی تھیں۔ راستے میں وہ کمزور خچر کی وجہ سے قافلے سے بار بار پیچھے رہ جاتی۔ ان کے باقی قافلے کی عورتوں کو حلیمہ سعدیہ کی سست رفتاری پر بہت الجھن محسوس ہوتی تھی اور وہ غصے سے حلیمہ بی بی کو سارے راستے کوستی چلی آئی تھیں۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے بات طے ہو گئی تو بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خشک چھاتی میں دودھ اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب جی بھر کے دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حلیمہ بی بی کے اپنے بچے یعنی آپ کے دودھ شریک بھائی نے بھی خوب سیر ہو کے دودھ پیا اور دونوں بچے اطمینان سے سو گئے۔ حلیمہ بی بی حیران بھی تھیں اور بہت خوش بھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے اس سے پہلی رات پریشانی کے عالم میں جاگ کر کاٹی تھی۔
کیونکہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا بچہ رات بھر روتا رہا تھا۔ اسے اونٹنی کا دودھ بھی میسر نہ آ سکا تھا کیونکہ بوڑھی اونٹنی کے تھن بھی خشک تھے۔ بی بی حلیمہ کا شوہر حارث اپنی بوڑھی اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں، تو اسے دودھ بکثرت حاصل ہوا جسے میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر پیا اور وہ رات انہوں نے سکون سے گزاری۔ صبح ہوئی تو حارث نے حیرت سے کہا، اے حلیمہ، مجھے تو پختہ یقین ہونے لگا ہے کہ جس بچے کو ہم نے گود لیا ہے برکتوں والا اور کوئی خاص ہستی معلوم ہوتا ہے۔ حلیمہ مسکرائیں اور بولیں، مجھے بھی ایسے ہی دکھائی پڑتا ہے کیونکہ ہم پر تو ابھی سے ہی برکتوں اور نعمتوں کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ جب وہ اپنے صحرائی گاؤں لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو حلیمہ نے اپنے کمزور خچر پر سوار ہو کر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں بٹھا لیا اور باقی قافلے کے ساتھ شامل ہو گئی۔ قدرت خدا کی، وہی خچر جو آتی دفعہ بار بار سب سے پیچھے رہ جاتا اور سب کی پریشانی کا باعث بنتا، اس بار آگے آگے بھاگنے لگا، یہاں تک کہ قافلے کی باقی عورتیں بار بار چلاتی، ارے حلیمہ ذرا دھیرے دھیرے چل، کیا یہ وہی خچر ہے؟ دکھائی تو نہیں دیتا جس پر سوار ہو کر تمہارے ساتھ نکلی تھی۔ جب حلیمہ بی بی یہ کہتی کہ یہ تو وہی خچر ہے تو کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ شام کے قریب بی بی حلیمہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی خوشی اٹھائے اپنے صحرائی خیمے پہنچ گئیں۔ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔